شیخ بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جنگل سے گزرے ہیں، لوگوں نے دیکھا اللہ والا جا رہا ہے، بھیڑ لگتی چلی گئی، اسی بھیڑ میں غیر مسلم بچی بھی آ گئی۔ اس نے کہا لوگوں بتاؤ تو صحیح، جس کے ارد گرد اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ لوگ حیرت میں تھے اسے کیا بتایا جائے، تو لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ ہے کون؟ لوگوں نے بتایا یہ پیر ہے ہمارا۔ کہا پیر کون ہوتا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، انہی سے جا کے پوچھ لے۔ بچی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے گئی، جا کے کہتی بابا یہ لوگ کہتے ہیں کہ تو پیر ہے، تو ہی بتا پیر کون ہوتا ہے؟ اب سنو لڑنے والوں، جھگڑے کرنے والوں، اپنے کے گریبان پکڑنے والوں، اپنوں کو تباہ کرنے والوں، کورٹ کچہریوں میں لے کے جانے والوں، اپنوں کا خون بہانے والوں، اور تمہیں کیا پتا یہ امت کیسے بنی ہے؟ پوچھ مصطفیٰ سے امت کو کیسے بنایا گیا ہے؟ جب کانٹے کھائے ہیں تب جا کے امت بنی ہے، پتھر لگے ہیں تب جا کے امت بنی ہے، فاقے کیے ہیں تب جا کے امت بنی ہے۔ اور ڈھونگی پیرو تم یہ مت سمجھنا تم اس قوم کو لوٹ لو گے، خدا کی قسم میرے نبی نے کہا تھا جو کام مجھ سے پہلے نبیوں نے کیا تھا وہ کام میرے امت کے علماء کریں گے۔ کل نبیوں نے بچایا تھا، آج حضور کی امت کے علماء اس قوم کو لوٹنے نہیں دیں گے۔ آؤ کون سے لباس میں آؤ گے؟ اگر پیر بن کے آؤ گے نقاب ہم پلٹیں گے، لٹیرے بن کے آؤ گے بازو پکڑ کے ہم ماریں گے، امت کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ تماشا بنا کے رکھ دیا امت کا، یہ لوٹنے کے لیے بنی تھی، مسائل اور بہت ہے محض کے لیے، یہ وقت رہ گیا تھا امت کے لیے اب یہ جھگڑا کرنا کہ مرید تیرے زیادہ یا میرے۔ آج ضرورت ہے اس مسئلے پہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے، تیری میری بیٹی غیر مسلم کے بستر پہ جا رہی ہے، بیٹھ سر جوڑ کے اٹھو، وہ بتائے کس کے پیر نے اس بند پہ بند باندھا ہے۔ میں کسی کا دشمن نہیں، جس کا عقیدہ درست نہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، مگر مجھے بتائیے ہمیں ناز ہے نا پیروں پہ؟ اٹھو لڑنے والوں، میں پوچھ رہا ہوں، اور آج نہیں تمہارے بغل میں رہتا ہوں، جب ماں نے دودھ پلایا ہو تب آ جانا، کوئی اعتراض نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ امت کی بیٹیاں غیر مسلم ہو رہی ہے، انہیں کیسے بچایا جائے؟ آج غریب بھوک سے مر رہا ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ آج یتیم بیٹیاں تڑپ رہی ہے، بال سفید ہو گئے کوئی اپنانے والا نہیں ہے، ان بیٹیوں کی زندگی کیسے بچائی جائے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے، لیکن ہم تو اس پہ لڑ گئے، تیرا پیر اعلیٰ کہ میرا پیر اعلیٰ، قسم خدا کی او یار کب تک لڑتے رہو گے؟ کبھی سماج کو بھی جھانک کے دیکھا کرو، کبھی مسکرا کے سماج کو بھی دیکھو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ہمیں یہ تک نہیں پتا پیر ہوتا کون ہے، ہمیں لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھاؤ، بچی نے آ کے کہا تھا بابا یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تو پیر ہے، تو بتا پیر کون ہوتا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین نے سوچا اگر پوری ہسٹری سمجھاؤں گا دیر ہو جائے گی، تو باتوں میں بات ختم کر دی، مسکرا کے کہتے ہیں بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو قوم کو مصیبت میں ڈال دے، کیا کہنے بابا؟ جو مصیبت میں، زور سے، جو مصیبت میں، ابھی بول نہیں رہے ادھر والے لوگ، جو مصیبت میں وہ پیر ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچی نے جو اتنا سنا نا، اس نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگی حضور ہے مہربانی کریں نا۔ کہا کیا آپ میرے بھی کام آ جاؤ گے؟ کہنے لگی بیٹی میری مرید ہو جا، میں تیرے بھی کام آ جاؤں گا۔ بچی نے کہا جناب میں تو غیر مسلم ہوں۔ کہا پھر دیر کس بات کی ہے، ہاتھ بڑھا میرے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ بچی نے کلمہ پڑھا اور مرید ہو گئی۔ آج تو امت تباہ ہو رہی ہے حضرت، یہ میرا علاقہ، میری ذمہ داری بنتی ہے، میں آپ سے کڑوی باتیں کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں ہندوستان بھر کو سمجھاتا ہوں۔ کل کوئی یہ کہے گا تو اپنا علاقہ نہ سنبھال سکا، میں کسے منہ دکھاؤں گا؟ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج مرید ہوئے نہیں، جھگڑے شروع، اور انہوں نے کہا تھا پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں، سارے بولے جو مصیبت میں۔ بچی کہنے لگی پھر تو میرے بھی کام آئیں گے۔
کہنے لگے پھر ہو جا مریدہ. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی اور مرید ہو کے جاگنے لگی. کہنے لگی بابا وعدہ تو سچا ہے نا، پیر مصیبت میں کام آتے ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا تو بھی کام آئے گا نا؟ کہا جی. یہ کہہ کے بچی چلی گئی. اللہ اکبر. بادشاہ کے دربار میں نوکری کرتی تھی. جب اس پہ سلسلے کا فیض ہوا نا تو یہ سب کی نظروں پہ چھا گئی، سب کے دل پہ اس کا قبضہ. بادشاہ نے کہا کہ اس سے بہتر ہمارے گھر کے دربار کی کنیز کوئی نہیں ہے. ایسا کرو جتنی پرانی عورتیں ہیں سب کے اوپر اس کو مقرر کر دیا جائے. جب اس کو یہ رتبہ ملا سب سے اوپر ہو گئی. حسد کی آگ لگ گئی. جناب ہم بھی جانتے ہیں. اللہ اکبر. دل کے پھپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہمیں بھی پتا ہے جھگڑے کس چیز کے ہیں. جب حسد کی آگ لگتی ہے تو پھر قوموں کو لڑایا جاتا ہے. جب حسد کی آگ لگتی ہے تب بھائی بھائی کا دشمن بنایا جاتا ہے. جب حسد کی آگ لڑتی ہے تب اپنوں کو اپنوں کے خلاف کھڑا کر دیا جاتا ہے. تم نے بھارت کا طریقہ نہیں دیکھا. یہاں کی گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے، ایک دوسرے کو لڑا کر کے حکومتیں چل رہی ہیں. آج پیروں نے بھی راستے نکال لیے ہیں. ایک دوسرے کے گلے کٹواؤ اور حکومتیں کرتے رہو. قسم خدا کی یہ امت تیرے باپ کی نہیں رسول پاک کی ہے اور یہ جانتی ہے ہم اس وقت تک تمہاری اتباع کریں گے جب تک تم مدینے والے مصطفیٰ کی اتباع کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تم بھی فیصلے کرو. اس وقت تک ہم پیر کی مانیں گے جب تک پیر مصطفیٰ کی مانیں گے. کان کھول کے سننا میری بات. اس وقت تک ہم مانیں گے جب تک تو حضور کی مانے گا. جب تو حضور کا نہیں تو پھر ہمارا بھی نہیں. ہمارا بھی نہیں. کھڑا کر دیا. بڑا معاملہ. عورتوں نے سر جوڑا. کہا یار یہ بعد میں آئی ہے اور ہم سے اوپر نکل گئی. کہا کیا اس پہ الزام لگاؤ. بچی پہ الزام لگا چوری کا. بادشاہ کے دربار میں مقدمہ آ گیا. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے بیٹی، تجھ پہ الزام ہے تو نے چوری کی ہے. بچی کہنے لگی بادشاہ میں نے چوری نہیں کی. تو وہ جنہوں نے باضابطہ پلاننگ کر کے الزام لگایا تھا نا وہ تو کہنے لگی اس کے گواہ ہیں. 6-7 عورتیں کھڑی کر دی کہ اس کے سامنے چرایا اس کے سامنے چرایا. اب بچی کیا کرتی. بادشاہ نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے. بچی نے آسمان کی طرف دیکھا اور رو دی. کہنے لگی میرا کوئی گواہ نہیں. اس نے کہا پھر تو چوری ثابت ہو جاتی ہے. جاؤ قید میں ڈال دو. 8 دن کے بعد اس کو سزائے موت دی جائے گی. بچی قید میں آ گئی. جب قید میں بند ہوئی نہ کہنے لگی بخارے والے بابا تو نے تو وعدہ کیا تھا پیر مصیبت میں کام آتے ہیں. تو نے تو کہا تھا پیر مصیبت میں کام آتے ہیں. کب آئے گا؟ 1 دن گزر گیا. 2 دن گزر گئے. 3 دن گزر گئے. 8 دن گزر گئے. جب بچی کی موت کا دن آیا نا سپاہی آ گئے ہاتھ باندھے گئے. اللہ اکبر. بچی کے ہاتھ باندھ کے موت کے لیے سفر تیار ہے. معلوم ہے اس وقت کیسے موت دی جاتی تھی. قلعے کی دیوار پر لے جایا جاتا، نیچے دھکا دے دیا جاتا، جو گرتا وہ بچتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ دیواروں کی قلعے کی اونچائی اتنی ہوتی تھی. اللہ اکبر. جب بچی کو لے کے چلنے لگے نا بچی مڑ مڑ کے کسی کو دیکھ رہی تھی. سپاہیوں نے کہا تھا کسے دیکھ رہی ہے؟ اور تیرے تو 8 دن گزر گئے کوئی تجھ سے ملنے تک نہیں آیا، اب کس کا رستہ تک رہی ہے؟ بچی نے کہا کوئی ہے جس کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی ہے جس نے وعدہ کیا تھا. وہ کہنے لگے کس کا انتظار ہے؟ اللہ اکبر. بچی نے پہلی پیری پہ قدم رکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا. دوسری پیری پہ قدم رکھا، پھر کہنے لگی اب تو آجا کب آئے گا. چلتے چلتے وہ دیوار آ جاتی ہے جس دیوار سے دھکا دے کے نیچے پھینکنا تھا. جب بچی نے دیکھا کوئی نہیں ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں، بچی کے ہاتھ بندھے ہیں. بادشاہ کا فرمان آتا ہے جاؤ بچی سے جا کے پوچھو موت سے پہلے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، کوئی تمنا ہو تو بتا. بچی نے جب اتنا سنا ہے کہا ایک تمنا ہے. کہا کون سی؟ کہا میرے ہاتھ کھول دیے جائیں. کہا کیا کرے گی؟ کہا کسی کو ہاتھ اٹھا کے الوداع کہنا ہے، آخری سلام کہہ کر کے کسی سے رخصت ہونا ہے. بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں. جیسی بچی کے ہاتھ کھولے ہیں بچی نے ہاتھ کھولے ہیں. اس کے بعد رخ کیا بخارا کی طرف. کہنے لگی بابا آج تک میں نے تیرے وعدے کا خیال کیا ہے لیکن ابھی تک امید باقی ہے، مجھے پتا کہ تو آئے گا. ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے بخارے والے دیکھ میں نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے، اب تجھے وعدہ پورا کرنا باقی ہے. اگر تو نہیں آیا قیامت تک پیروں سے اعتماد اٹھ جائے گا، پھر کوئی پیر پہ بھروسہ نہیں کرے گا. یہ کہتے کہتے بچی کی ہچکی بن گئی. بچی نے رخ کیا دیوار کی طرف. کہنے لگی اب جو تمہیں کرنا ہے وہ کر دو. سپاہی آگے بڑھے، بچی کے ہاتھ باندھے، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور نیچے دھکا دیا. جیسی بچی
بچی نیچے آنے لگی، چیخ نکلی، بابا اب تو آجا کب آئے گا، یہ کہہ کے بے ہوش ہوئی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، نیچے نہیں گری ہے بلکہ کسی نے آ کے اپنی گود میں سنبھال رکھا ہے، کسی نے سنبھال رکھا ہے۔ جیسی بچی نے آنکھ کھولی ہے کیا دیکھتی ہے، کوئی اور نہیں وہی بخارے والا بابا مسکرا رہا ہے۔ بچی نے کہا تھا بابا کب آیا، تو بابا نے کہا تھا چوہا چبارہ آمدی منس بخارہ آمدم، جب تو دیوار سے چلی تھی میں بخارے سے چل تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آگئی نا پیر کون ہوتے؟ کون ہوتے بتاؤ؟ جو مصیبت میں کام آئے، اسے کہتے پیر، جو مصیبتیں بڑھائے۔ سمجھ لینا وہ کیا، میں اگلی بات نہیں بول، بس سمجھئے پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں